بسم اللہ الرحمن الرحیم لیگل اپڈیٹس کے سیشن میں سب سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس امپورٹنٹ سیشن میں بات کریں گے انڈر ایج موٹر سائیکل ڈرائیونگ کے حوالے سے، جو کہ آج کل بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور پنجاب پولیس خاص طور پہ پورے پنجاب کے علاقے لاہور، فیصل آباد، اپر پنجاب میں تو بڑی اسٹرکٹلی اس چیز پر پابندی ہے کہ وہاں پر انڈر ایج جو ڈرائیورز ہیں، جو بچے ڈرائیونگ کرتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، ان کے اگینسٹ کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہر تھانے میں موٹر سائیکل بند ہیں اور وہاں پر چالان کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک احتیاطی طور پر ایک اقدام کیا گیا ہے، اور کیونکہ پبلک میں اویئرنیس نہیں ہوتی لاز کی، تو جو اس پہ بیسک ریلیونٹ لا ہے دا پروونشل موٹر وہیکل آرڈیننس 1965، اس کا اگر ہم سیکشن 4 کو دیکھیں تو جس میں ایج کو ڈیفائن کیا گیا کہ کس ایج کا انسان، کس ایج کا پاکستانی شہری، پنجاب کا شہری کون سی گاڑی کو ڈرائیو کر سکتا ہے۔ تو موٹر سائیکل کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ 18 ایئرس جو ہے وہ ایلیجیبل ہے کہ 18 سال کا فرد موٹر سائیکل ڈرائیو کر سکتا ہے۔ تو ابھی جو انسیڈنٹ ہوا لاہور میں، اس کے تناظر میں یہ معاملات کو جو ہے وہ بڑا کینلی آبزرو کیا گیا ہے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ویریس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اس پہ بڑی غور و خوض کر رہے ہیں اور اس پہ پریکٹیکلی بھی کام کر رہے ہیں۔ ابھی مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ محکمہ تعلیم کے ہائر اتھارٹیز نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اور متعلقہ جتنے بھی اسکولز ہیں ان کو لیٹر فارورڈ کیا ہے کہ وہ طلباء ان کے پاس جو آتے ہیں موٹر سائیکلوں پر، ان کے پاس لائسنس نہیں ہے، اور ڈیفینیٹ لائسنس تو اس طالب علم کے پاس ہوگا جس کی عمر 18 سال ہے۔ 18 سال سے کم عمر لائسنسنگ اتھارٹی کسی کو لائسنس جاری نہیں کرتی پاکستان کے رولز کے مطابق۔ تو اسکولوں میں اس چیز کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے جو اسکول کے سربراہان ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کو، اپنے اساتذہ کو، ایڈمنسٹریشن کو بڑا ویری کلیئر میسیج دیا ہے کہ طلباء کو کمیونیکیٹ کر دیا جائے کہ وہ طلباء جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اور وہ موٹر سائیکلوں پر آتے ہیں، تو اس سچویشن میں پولیس ڈپارٹمنٹ ڈیفینیٹلی اپنے ہائر اتھارٹیز کے آرڈر پر جو کریک ڈاؤن کر رہی ہے، اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ پہ چالان ہوتا ہے یا اس کا موٹر سائیکل تھانے میں بند ہوتا ہے، تو اسکول انتظامیہ پیرنٹس سے یا بچوں سے اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی کوآپریشن نہیں کرے گی، کیونکہ یہ بیسک لا کی بھی وائلیشن ہے، اور سوسائٹی میں بھی قانونی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے سماجی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ صاف ظاہر بچہ ایک میچور ہوتا ہے۔ اب 10 12 14 سال کے بچے کو جو موٹر سائیکل دیا جاتا ہے، الٹیمیٹلی موٹر بائک از اے تھرلنگ پروڈکٹ، وہ تھرل میں آ جاتا ہے کہ الٹیمیٹ نہ اس نے اس پہ زور لگایا، نہ پیڈل لگایا، نہ اس پہ کوئی اور ورکنگ کی، تو ڈیفینیٹلی جب وہ موو کرتی ہے جیسے اس نے ہلکا سا تھروٹل دینا ہے، ہلکا سا ریس دینی ہے اور موٹر سائیکل نے موو کرنا ہے، تو اس صورتحال کے اندر وہ بچہ انجوائے کرتا ہے، اور اس پہ کسی بھی ہارمفل سچویشن کی کاز بن سکتا ہے، وہ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اٹ سیلف بچے کی گرنے سے اس کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ چوٹ میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم فرمائے، کوئی سیریس چوٹ لگنے سے جو ہے وہ بہت ساری پرابلم بھی کریٹ ہو سکتی ہیں۔ تو پیرنٹس کے لیے بھی میسیج یہی ہے، اور نوجوان بچوں کے لیے بھی یہی میسیج ہے جن تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ قانونی اور سماجی طور پر، اخلاقی طور پر دونوں پہلوؤں سے کم عمر بچوں کو اجتناب کرنا چاہیے کہ اس کی کانسیکوینسز بڑے فائنینشیلی بھی پرابلم میں آتے ہیں، کیونکہ چلان ہوتا ہے تو پیمنٹ کرنی ہے، پھر موٹر سائیکل بند ہو جاتا ہے، اس کے لیے کورٹ میں جا کر وہاں پر سپرداری بھی لینی ہے، اور سارے معاملات ہیں، تو فائنینشیلی ڈسٹربنس بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا آفینس ہو جاتا ہے کہ جس سے کسی اور کو کوئی نقصان ہوتا ہے بچے کے ہٹ ہونے سے، تو پھر دوسری جو ہے وہ لیگل پروسیڈنگ، جو کرمنل پروسیڈنگ ہے وہ بھی چلنے کا الٹیمیٹلی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ پیرنٹس ذمہ داری کے ساتھ خود ہی اپنے بچوں کو وہاں پر اسکول میں پہنچائیں، کالجز میں پہنچائیں، اور اس کے بعد دوسرے جو ایک نیگیٹو پہلو اس میں سم ٹائم یہ بھی آتا ہے کہ بچے اسکول کے بعد ادھر ادھر بھی گھومنے سے بچ جائیں گے، کہ جب بائک ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور بعض اوقات غلط پلیسز پر بھی چلے جاتے ہیں۔
تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جب پیرنٹس اپنے بچوں کو خود کنٹرول کرتے ہوئے اپنی نگرانی میں اسکول پہنچائیں گے اور اسکول پہنچانے کے بعد واپسی پر بھی لیں گے، تو الٹیمیٹلی بچہ کہیں نہیں جائے گا اسکول کے پریمیسز سے، تو انتظامیہ نہیں نکلنے دیتی۔ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ بچے چلے جاتے تھے، گورنمنٹ اسکولوں میں ہوتا تھا، لیکن وہاں بھی ڈے بوائز اور پورا سیکورٹی سسٹم ہوتا تھا، لیکن اب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اور سرکاری اسکولوں میں بھی بڑا اسٹرکٹلی جو ہے وہ چار دیواری کی دیواریں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور وہاں پر سیکورٹی گارڈز بھی ہوتے ہیں، انتظامیہ کی بھی نگاہ ہوتی ہے، کیمرے بھی ہیں، تو بڑے ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ اسکول میں سے موو کر جائے، تو اس کے بعد اسکول سے نکلنے کے بعد جب بائک ہے تو اس کے پاس وہ نکلے گا جہاں مرضی جائے گا، ایک آپشن ہم نے اس کے لیے لیو کر دیا۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں جب معاملات بہت زیادہ کمزور ہیں اور چانسز ہوتے ہیں کہ ڈٹریکٹ ہو جائے گا ہمارا نوجوان بچہ، تو کنٹرول کی ضرورت اس سینس میں بھی بنتی ہے۔ اور میری تمام سننے والے دیکھنے والے دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں حکومت پنجاب نے جو بڑا کلیئر قدم اٹھایا ہے اس سے اجتناب نہیں کرنا، اس کے اگینسٹ احتجاج کی بات نہیں کرنی، بلکہ دو ہاتھ آگے بڑھ کر دوستی کا قدم بڑھانا ہے اور قانون سے تعاون کرتے ہوئے نسل نو کی بہتری کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، قانون کی سربلندی کے لیے ایک پازیٹیو اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ہم نے ثبوت دینا ہے، اور اپنے ملک کے ایک قانون کے علمبردار ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور اس سلسلے میں یہ ایک نسل نو پر ہمارا احسان بھی ہوگا اور ان کو ایک میسج بھی ہوگا کہ رول آف لا جو ہے وہ ہم سب کے لیے قابل پابندی ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں نہیں جی فلاں ایم این اے میرا دوست ہے، فلاں ایم پی میرا دوست ہے، فلاں منسٹر میرا دوست ہے، فلاں سیکرٹری میرا دوست ہے، فلاں اتھارٹی ہمارے تعلق دار ہے تو ہم فون کرا دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا ٹھیک ہے پاکستانی معاشرے میں سفارش بھی چلتی ہے، تعلق داری بھی چلتی ہے، یہ ڈرا بیکس ہیں ہمارے پاس، رول آف لا کی راستے میں یہ بہت بڑی ہرڈلز ہیں، تو ان ہرڈلز کو ہم نے کریٹ کرتے ہوئے اپنی نسل نو کے ذہنوں میں بھی اس لاقانونیت کے جال کو مزید نہیں پھیلانا۔ ہم نے قانون پسند ہونے کا، ایک رول آف لا کا جو علمبردار ہونے کا، شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور اپنی نسل کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ آپ نے بیٹا ہمیشہ رول آف لا کرنا ہے۔ جس سوسائٹی میں رول آف لا ہوتا ہے وہی سوسائٹی ہمیشہ گرو کرتی ہے، وہیں انصاف کی بات ہوتی ہے، وہیں ملک کے اندر ترقی کی بات ہوتی ہے، اور وہیں پر ہی ایکویلٹی آنے کے سبب معاشرے کے اندر ہر طرح کی جو انیکویلٹیز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کی سیفٹی کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، ان کی معاشرتی، معاشی، سماجی اور قانونی تربیت کرنے کے حوالے سے بھی اس قانون دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم کسی قسم کی احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اپنی نسلوں کو پیغام دیں گے کہ رول آف لا از دا سپریمیسی آف لا، اور ہمیشہ بیٹا اپنی زندگی میں قانون کی پاسداری کرنا، اور قانون کی پاسداری کرنے سے انسان بہت سارے معاملات میں سیف اینڈ سیکیور رہتا ہے، وہ چاہے رول آف لا دنیا کے رولز ہوں، چاہے وہ اللہ کے قرآن و سنت کے لا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔